آج اسلام آباد کی عدالتوں سے ایک بڑی خبر کی توقع ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آ چکا اور وہ تفصیلی فیصلہ آج رکھا جائے گا ان جج صاحبان کے سامنے جو کہ عدت کا کیس سن رہے ہیں، اور اس میں واضح طور پر حکم صادر کر دیا گیا ہے کہ 10 دن کے اندر اندر آپ نے سزاؤں کی معطلی کے فیصلے کے بارے میں اپنی رائے دینی ہے اور اپنا فیصلہ سنانا ہے۔ 10 دن سے زیادہ نہیں ہونے پائیں۔ کل بھی کوشش کی جاتی رہی کہ اس کی ہیئرنگ ہو سکے، لیکن نہیں ہو سکی کیونکہ تحریری حکم نہیں آیا تھا۔ یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آج کیا چانسز موجود ہیں اور ڈرائنگ رومز کیوں دوبارہ سے کھل گئے ہیں اور ڈرائنگ رومز میں کیا ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ بات چیت، مذاکرات، ایک قدم آگے پھر 2 قدم پیچھے، پھر ایک قدم آگے پھر 2 قدم پیچھے، آخر کس بات کا خوف ہے، کس بات کا ڈر ہے، اور پھر اقتدار کے ایوانوں میں جعلی سرکار فارم 47 کی شہباز شریف صاحب حرکت میں آ چکے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے، بلاول بھٹو مل رہے ہیں، زرداری صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں۔ یہ سارے کا سارا کیا ڈرامہ ہے، اس ڈرامے کو بھی انفولڈ کریں گے کیونکہ ہے یہ سارا ڈرامہ ہی، اور بہت ہی انتہائی سادہ قسم کا ایسا ڈرامہ ہے جو کہ ہٹ ہونے کے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو ہٹ ہو جائے یہ پہلے دن ہی فلاپ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب ان ملاقاتوں کو، اور جو پیپلز پارٹی دھمکیاں دے رہی ہے اور ان کو سیریس نہیں لے رہے، نہ میڈیا سیریس لے رہا ہے اور نہ ہی کوئی اور سیریس لے رہا ہے، وہ بڑے واضح طور پر ہیں کہ یہ ساری نورا پشتی ہے اور در پردہ معاملات مکمکہ ہو رہا ہے اور طے ہو جائے گا۔ کس بات پہ طے ہوگا؟ ترقیاتی بجٹ پہ طے ہو جائے گا، اور ترقیاتی بجٹ کا مسئلہ ہے کہ جناب اتنے ارب نہیں اتنے ارب دیں، اور جو ترقیاتی بجٹ ہوتے ہیں اس کا آپ کو معلوم ہے کہ اگر 100 ارب کا ترقیاتی بجٹ ہے تو وہ فیلڈ میں جو لگتا ہے اور اس پروجیکٹ میں لگتا ہے وہ 50% سے بھی کم لگتا ہے۔ 100 ارب کا بجٹ ہے تو وہ بمشکل 40-50 ارب روپے لگتا ہے، 50 ارب روپے ہے وہ کک بیکس کی صورت میں جیبوں میں آ جاتا ہے۔ تو یہی جھگڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ایم کیو ایم اگر کوئی اعتراض کرے گی تو ان کے معاملات بھی اسی طرح طے ہوں گے کہ جناب ہمیں ہمارے پروجیکٹس دیں اور ترقیاتی بجٹ ہمارے حوالے کریں، اور فی ایم این اے اتنا بجٹ ہونا چاہیے، اور ہم اپنے اپنے حلقوں میں جائیں گے، اپنے اپنے پروجیکٹ کریں گے۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو سیریس نہیں لینا، اور اس میں کسی قسم کا ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم جو کہہ رہی ہے یہ اسی طرح باتیں ہیں، بالکل اسی طرح باتیں نہیں ہیں کہ جناب ان کو عوام کا درد ہے، میرا درد ہے یا آپ کا درد ہے، بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے بجٹ پیش کر دیا، جو آئی ایم ایف، اور یہ بجٹ کس نے تیار کیا ہے؟ آئی ایم ایف نے تیار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم سے آپ لے رہے ہیں، قرض لے رہے ہیں تو یہ ہمیں واپس کر کے دیں۔ واپس کس نے کرنا ہے؟ حکمران اشرافیہ نے تو نہیں کرنا یہ بجٹ واپس، اور حکمران اشرافیہ کی پاکٹ سے تو یہ پیسے نہیں آنے، اور خواہ وہ رولنگ کلاس جو بھی ہے، اور اس میں بڑے بڑے صنعت کار شامل ہیں، بڑے بڑے کارخانہ دار شامل ہیں، اور بڑے بڑے مراعات یافتہ طبقہ شامل ہے، بڑے بڑے بیوروکریٹ شامل ہیں۔ کیا ان کی جیبوں سے یہ پیسے نکلیں گے؟ نہیں، ان کی جیبوں سے پیسے نہیں نکلیں گے، یہ میری اور آپ کی جیبوں سے پیسے نکلنے ہیں۔ یہ جیسے ہی 1 جولائی آئے گی آپ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ کچن چلانا بھی آپ کے لیے محال ہو جائے گا۔ بجلی گیس کے بل تو آلریڈی ہمارے ہیں ہی ہیں، لیکن کچن آئٹمز جو ہیں اس میں کیا ہے؟ دودھ ہے، انڈے ہیں، دہی ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، یہ عام روزمرہ کی اشیاء ہیں، کھانے پینے کی ہیں، ان تمام پہ 18% سیلز ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں سے آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ 1 جولائی سے آپ پہ ایک قیامت برپا ہونے والی ہے، اور خاص طور پہ جو اس بجٹ میں ظلم کیا گیا ہے وہ ہے تنخواہ دار طبقے پہ، کیونکہ ان کی آمدنی محدود ہوتی ہے، وہ خواہ پرائیویٹ ہیں خواہ وہ گورنمنٹ کے ملازمین ہیں، وہ سارے اس تنخواہ دار طبقے پہ، اور وہ لوگ جو کہ ایماندار ہیں، دیانتدار ہیں، سفید پوشی کے ساتھ اپنے بچوں کو کوشش کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ بجٹ زہر قاتل ہے، ان کی معیشت کا ستیہ ناش کر دے گا، ان کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تنخواہوں پہ جو ہے وہ 50 ارب روپے، تنخواہ دار طبقے سے 50 ارب روپیہ ٹیکس اکٹھا کرنا ہے، اور باقی سے 150 ارب روپے۔ تو اس سے آپ کمپیریزن کر لیں کہ تنخواہ دار طبقہ کتنا ہوتا ہے، بالکل مختصر سی تعداد ہوتی ہے، لیکن ان پہ 50 ارب روپے، اور یہ جو تنخواہیں آپ کی بڑھائی گئی ہیں 25%، 30% جو تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں، یہ تنخواہیں نہیں آپ کی بڑھی، کیونکہ جب آپ کے پاس بیلنس شیٹ آئے گی اور یہ کٹوتی ہونے کے بعد آپ کے پاس پیسے پہنچیں گے
تو بمشکل میرا خیال ہے کہ آپ کے ساتھ شاید کوئی 1-2 ہزار 3 ہزار کا فائدہ ہو جائے. جو پہلے اگر آپ لاکھ روپے لے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو 1 لاکھ کی جگہ پہ 2 لاکھ روپے مل جائے. 1 لاکھ سوری 1 لاکھ روپے پہ 1 لاکھ 2-3 ہزار مل جائیں. اس سے زیادہ نہیں ملیں گے. باقی سارے کا سارا وہ جو ٹیکس لگایا ہے وہ اس میں واپس ہو جائے گا. کیونکہ میرے سامنے ابھی میں چارٹ دیکھ رہا تھا اور نہ ہی اس میں لاکھ روپے والے کو معاف کیا گیا ہے، نہ ہی 2 لاکھ روپے میں 3 لاکھ 4 لاکھ. جتنی تنخواہ زیادہ اتنی زیادہ آپ سے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں اور یہ بہت آسان ہدف ہے. لہٰذا یہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے لوگ تیار ہو جائیں. اب مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ کے ملازمین کی تنخواہ میں تو پھر 25% بڑھا دیا گیا ہے اور ٹیکس کی صورت میں وہ واپس لے لیا جائے گا، لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کی زندگیاں اجیرن ہو جائیں گی. ایک بات. دوسری بات ہے پھر پچھلے اہداف حاصل کیے گئے، پچھلے اہداف بھی اس بجٹ میں حاصل نہیں کیے گئے اور کسی بھی طبقے نے اس بجٹ کو پسند نہیں کیا، کیونکہ وزیر خزانہ نے خود یہ اعتراف کیا ہے کہ جو انویسٹمنٹ کی شرح ہے یعنی کہ سرمایہ کاری کی شرح وہ ہم 50 سال پیچھے چلے گئے ہیں. 50 سال پیچھے چلے گئے ہیں. یہ ہماری شرح ہے انویسٹمنٹ کی، سرمایہ کاری کی. اور مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے اور ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ بھی زیادہ ہونا ہے، ڈالر کم نہیں ہوگا. یہ بھی آپ ذرا نوٹ فرما لیجئے گا کہ ڈالر کا ریٹ کم نہیں ہوگا، یہ روپے کی قدر ابھی گرنی ہے. لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیے گا. کارخانہ دار محفوظ ہیں، صنعت کار محفوظ ہیں، بڑے بڑے تمام اشرافیہ محفوظ ہیں اور انہوں نے اپنے کوئی خرچے کم نہیں کیے، کوئی کٹ نہیں لگایا کہ ہم نے فلاں خرچہ، ہم نے گاڑی کا خرچہ کم کر دیا، ہم نے سرکاری پیٹرول کا خرچہ کم کر دیا، ہم نے سرکاری بجلی جو استعمال کرتے ہیں اس کا. بالکل نہیں. وزیر اعظم آفس کا بجٹ بڑھ گیا ہے، ایوان صدر کا بجٹ بڑھ گیا ہے، کابینہ سیکریٹریٹ کا بجٹ بڑھ گیا ہے. یعنی کہ وہ سارے کے سارے اللے تللے عیاشیاں وہ اوپر جا رہی ہیں اور ہم نیچے آ رہے ہیں. یہ صورتحال ہے جی. اب آتے ہیں آج کا دن کافی امپورٹنٹ ہے پولیٹیکلی. اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی، تحریری حکم آ چکا. آج بشرا بی بی اور عمران خان کی رہائی کا معاملہ جو ہے وہ دوبارہ عدالت میں پہنچے گا، کیونکہ عدت کیس ہے، واحد کیس ہے جس میں بشرا بی بی کو جیل میں رکھا ہوا ہے اور عمران خان صاحب کو تو روکا جا سکتا ہے، بشرا بی بی کو نہیں روکا جا سکتا. اور آج افضل مجوکا صاحب کی عدالت میں یہ کیس ہے اور اس میں آج آرگومنٹس ہونے ہیں. اور چونکہ کل بھی افضل مجوکا صاحب نے کہا تھا کہ میں ہر صورت میں عید سے پہلے یہ سزائے معطلی کا فیصلہ کر کے جاؤں گا. تو اگر سزا معطل ہو جاتی ہے بشرا بی بی کی تو پھر یہ آرام سے باہر آ سکیں گے عید سے پہلے اور عید بشرا بی بی اپنے گھر کریں گی. لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ کرے گی بڑی سرکار، اور بڑی سرکار جو ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے. ڈرائنگ رومز دوبارہ سے کھل چکے ہیں اور چونکہ ایک طرف خوف ہے اور خوف و ہراس ہے اور دوسری طرف قانون ہے. قانون تو یہی کہتا ہے کہ یہ سزا نہیں بنتی، آئین تو یہی کہتا ہے، عدالتی فیصلے بھی یہی کہتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال دیکھتے جائیے جی آگے ہوتا ہے کیا.